بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطن بالصقور ميدان عرضه اول دين معرفة وكمال معرفة التصديق به ثم الصلاة والسلام على سيد اشرف الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله اکبر صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اللہ کا ذکر بہت بلند ہے۔ ٹائم کی قلت کو دیکھتے ہوئے اور ٹائم کی محدودیت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ محدودہ وقت میں چونکہ نماز کا ٹائم بھی داخل ہونے والا ہے، چند منٹ آپ مومنین کی خدمت میں حاضر رہوں گا اور انشاءاللہ صدر محترم کی اجازت کے ساتھ اور انشاءاللہ انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ اب ہر اتوار کو ہم لوگ انشاءاللہ ایک ٹائم محدود کر دیں گے اور اشتہار چھپا کر فیس بک پر چڑھا دیں گے کہ یہاں پہ اسی طرح محدود آن لائن ہماری مجلس ہوا کرے گی، جس میں اگر ہمارے محدود جو لوگ ہیں مطلب خواتین و حضرات 10 20 12 لوگ جو بھی انتظامیہ طے کریں گے وہ آ سکتے ہیں، باقی آن لائن انشاءاللہ استفادہ کریں گے اور خداوند متعال ہم سب کو اس کرونا کی مرض سے، اس کرونا کی وبا سے حفاظت دے اور پھر اس کے بعد یہ درس عمومی ہو جائے گا کہ ہر آدمی جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو شرکت کر سکے گا۔ وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا اور سب سے بلند ہے۔ میں ایک قول قبلہ آیت اللہ ریاض نجوی صاحب استاد محترم کا ایک نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ مولا امیر المومنین کی ایک روایت اور فرمان پڑھ رہے تھے، وہ علماء کو اور طلاب دین کو بھی یہ کہہ رہے تھے کہ علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، قرآن کو اپنے ساتھ رکھو۔ رسول خدا نے بھی یہی فرمایا تھا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرۃ اہل بیت، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اب ایک طرف کیا ہو گیا کہ ان لوگوں نے قرآن کو پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، اب دوسری طرف اکثریت میں کیا ہو گیا، اہل بیت کو پکڑ لیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جبکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہدایت کا رستہ ہے، نور چراغ ہے ہدایت کا۔ قرآن کے بغیر ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ ترغیب دلائی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ متمسک رہیں، قرآن کا دامن نہ چھوڑیں۔ کیا ہے، ہم ساری 24 گھنٹے ہمارے معاش کی تلاش میں گزرتے ہیں، رزق روزی کی تلاش میں گزرتے ہیں، 12-13 گھنٹے سوتے گزر جاتے ہیں، باقی سارا دنیا کی تلاش میں گزر جاتے ہیں۔ اگر اس میں سے ہم لوگ 10 منٹ صرف نکال لیں، 10 منٹ ہر روز ایک روٹین بنا لیں، آپ کے موبائل میں ہر جگہ پہ ماشاءاللہ سے قرآن تفسیر موجود ہے، مختلف زبانوں میں موجود ہے، آپ فرینچ زبان میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، اردو میں، جس زبان میں پڑھنا چاہیں، آپ بس 2 آیتیں یا ایک آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی مختصر تفسیر پڑھ لیں، یہ ایک بہت بڑا درس ہمیں مل جائے گا، ایک بہت عظیم رستہ ہمارے لیے کھل جائے گا اور ہمیں بہت اچھی طرف ہمیں لے جائے گا۔ اور پروردگار عالم کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ کیوں سب سے بڑا ذکر ہے؟ یعنی اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں ہے سب سے بڑا؟ کیونکہ حدیث رسول خدا میں بلکہ تفسیر قمی میں یہ مرقوم ہے کہ ذکر الہی کے اکبر ہونے کی وجہ، بڑا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ اس پروردگار کا ذکر کرتا ہے تو سامنے وہ پروردگار اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا ذکر ہو گیا، یعنی آپ نے ذکر کیا پروردگار کا اور پروردگار عالم نے سامنے بندے کا ذکر کیا، بندے کو یاد کیا۔ اسی لیے تو پروردگار عالم فرماتا ہے فاذکرونی واذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کتنا بلند ہے،
کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم تو بہت پست اور گنہگار اور بہت چھوٹے انسان ہیں, لیکن ہم اس خدا کا جب ذکر کرتے ہیں تو بدلے میں وہ پروردگار اپنی رحمت و وسعت کے مطابق ہمارا ذکر کرتا ہے. یعنی اگر اس خدا نے ہمارا ذکر کر دیا تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا اور کہنا چاہیے. مجموع البیان تفسیر میں بھی مرقوم ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے خدا کا ذکر صرف بڑا کہنا ہی مقصود نہیں ہے, اللہ اکبر کہنا ہی صرف مقصود نہیں ہے, بلکہ تمہارے سامنے کوئی بھی حرام چیز آئے اس وقت تم اللہ کے ذکر کو یاد کرتے ہوئے اس حرام چیز کو چھوڑ دو. اگر کوئی بھی حلال چیز آئے اور حلال خدا ہو تو اس وقت ذکر خدا کو یاد کرتے ہوئے اس چیز کو قبول کر لو. یہ ذکر خدا کے بزرگ ہونے کا, یہ ذکر خدا کے بڑے ہونے کا سبب ہے. میں نارملی اتنا جلدی پڑھتا نہیں ہوں, لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں جا رہا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھی محمد معاذ بن جبل راوی ہے اور روایت کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کو تمام اعمال میں سے کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا جواب میں کہ جب تم مرو تو مرتے وقت تمہاری زبان پر ذکر الہی ہونا چاہیے. یعنی تمہاری زبان جو ہے وہ الہی ذکر میں, پروردگار کے ذکر میں مشغول ہو. تو یہ کون سی زبانیں مشغول ہوں گی؟ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ زبان کب ذکر الہی کرے گی؟ جو ہر روز قرآن نہیں پڑھتا ہے وہ کیسے ذکر الہی کرے گی؟ جو ہر روز حدیث سے مربوط نہیں ہے وہ کیسے ذکر الہی کرے گی؟ جس کا اٹھنا بیٹھنا اور بچھونا اٹھنا وہ علماء کے ساتھ نہیں ہے, جہاں پہ مباحثہ ہوتا ہے دینی, جہاں پہ مجادلہ ہوتا ہے دینی, ان کے ساتھ جب نہیں ہے تو وہ کہاں سے ذکر الہی کریں گے؟ جیسی محفل ہوگی ایسے پھر اثرات بھی ہوں گے. آپ کے بچے جن محفلوں میں بیٹھیں گے اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے, ہم جن محفلوں میں بیٹھیں گے ان کے اثرات ہم پر مرتب ہوں گے. اور یہ جو مباحثہ ہے, مجادلہ ہے, یعنی قرآن فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تم مجادلہ کرو یعنی مباحثہ کرو یعنی ڈیبیٹ کرو, لیکن احسن طریقے کے ساتھ, اچھے طریقے کے ساتھ ڈیبیٹ کرو. ہمارے ہاں ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہم جب بیٹھتے ہیں یا تو ہماری بات سیاست پہ ہوتی ہے یا ہماری بات دنیا داری پہ ہوتی ہے یا بزنس پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ بزنس کیجئے, باہر کیجئے, بزنس پوائنٹ پہ بیٹھ کے آپ سیاست کیجئے, باہر پوائنٹ پہ کیجئے. لیکن جب ہم امام بارگاہ کے اندر ہیں, جب ہم مساجد کے اندر ہیں, اللہ کے گھر کے اندر ہیں, تو پھر ہماری زبانیں بھی ذکر الہی میں معطر ہونی چاہیے, ہمارے دل بھی ذکر الہی کے ساتھ منور ہونے چاہیے. اور ہم جو آپس میں باحث و مباحثہ کریں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے روح کو بھی فائدہ پہنچے, ہمارے جسم کو بھی فائدہ پہنچے, ہماری اولاد کو بھی فائدہ پہنچے, ہماری اس زندگی کو اور آنے والی زندگی کو بھی فائدہ پہنچے. اسی لیے تو قرآن کہتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. تم اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کرو, مباحثہ کرو, ڈیبیٹ کرو, بات چیت کرو, لیکن احسن طریقے کے ساتھ کرو, اچھے طریقے کے ساتھ کرو. یہ نہیں ہے کہ بات کی نہیں ہے اور لڑنا شروع ہو گئے. بات کی نہیں, یہ جو ہلاک کی نشانی ہے, چھوٹی سی بات پہ لڑ جانا, آپس میں بیٹھنا, مل بیٹھنا, جب بیٹھنا پھر لڑ پڑنا, پھر غصے کرنا, پھر ایک دوسرے کے اوپر تھپڑ اور ہاتھ اور گتھم گتھم ہو جانا. یہ جو ہلاک کی نشانی ہے. قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے والے, اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھنے والے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے, اپنے خاندان کو بدلنے کے لیے, اپنے گھر کو بدلنے کے لیے, اپنی دنیا و آخرت کو بدلنے کے لیے خدا را قرآن کے ساتھ تمسک کیجئے. آپ قرآن کا دامن پکڑیے, آپ ہر روز تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنائیے, اس کا ترجمہ پڑھنا, اس کا تفسیر پڑھنا, یہ آپ کی زندگی کو بدل دے گا. ہر روز قرآن پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس پہ غور و فکر کرنا آپ کی زندگی کو بدل دے گا. معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے. جب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا, امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک دفعہ مباحثہ کے بارے میں گفتگو چھڑ گئی. کچھ لوگ دینی مباحثہ کا تذکرہ ہوا اور لوگ کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدا نے مباحثہ اور مناظرہ سے منع کیا ہے.
تو امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو سن رہے تھے، اور جب امام علیہ السلام نے یہ گفتگو سنی، ہمارے چھٹے امام اس گفتگو کو سماعت فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے مطلقاً نہیں روکا اور اللہ نے بھی نہیں روکا آپ کو مباحثہ کرنے سے، آپ کو مجادلہ کرنے سے، آپ کو گفتگو کرنے سے، بلکہ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے خدا کا یہ فرمان نہیں سنا ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، کہ تم اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کرو، مباحثہ کرو، ڈیبیٹ کرو، لیکن احسن طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ غیر احسن، جب آپ سے پوچھا گیا کہ احسن مباحثہ کیا ہے، یعنی اچھا مباحثہ کیا ہے اور غیر احسن مباحثہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں اور وہ حق پر ہے، بھلے آپ باطل کے ساتھ مباحثہ کر رہے ہیں لیکن وہ بات سچی کہہ رہا ہے اور آپ جھوٹ کو دلیل بنا کے اس کی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں اور اس کو رد کر رہے ہیں، تو یہ چیز یہ غیر احسن مجادلہ ہے۔ یعنی بات کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اگر آپ ایک دشمن کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور اس کی وہ بات اچھی ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ یہ نہیں ہے کہ اس کی جھوٹی بات، اس کی اچھی بات کو رد کرنے کے لیے آپ جھوٹ بول دیں۔ اگر آپ اس کی اچھی بات کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بولیں گے تو پھر آپ نے غیر احسن مباحثہ کیا ہے، اور پھر آپ نے اس کے سامنے آپ کو شکست ہے حقیقت میں، کیونکہ آپ نے سچ کو رد کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے اور سچ کو نیچا دکھانے کے لیے آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے۔ اور جب پوچھا گیا کہ احسن مباحثہ کیا ہے، اچھا مجادلہ کیا ہے، اچھی ڈیبیٹ کیا ہے، تو کہا کہ آپ نے قرآن میں 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں۔ سورہ یاسین کے اندر تینوں دلیلیں موجود ہیں کہ جب کفار نے کہا کہ پروردگار وہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کیسے پھر سے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اب پروردگار سے یہ مباحثہ ہو رہا ہے نا ان کا، تو پروردگار نعوذ باللہ ان پہ عذاب تو نازل نہیں کیا، ان کی زبانیں تو نہیں کھینچ لی، یا ان کو ڈنڈے تو نہیں مروائے، یا ان کے اوپر پتھر بھی نہیں برسائے، کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو دلیل پیش کی ہے۔ 3 جواب علمی وہاں پہ پیش کیے گئے۔ نمبر 1 کہا گیا کہ قل یحییہ الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ کہہ دو کہ تمہارا کہہ دیں کہ انہیں ہی وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، جس نے پہلی بار ان کو پیدا کر لیا دوبارہ بھی وہی ہوگا۔ اور دوسرا جواب دیا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 80۔ اور آپ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے سرسبز درخت کے اندر آگ رکھ دی، سرسبز درخت کے اندر آگ کو رکھ دیا اور تمہارے رگڑنے سے وہ آگ نکلتی ہے۔ یعنی اللہ نے درخت کے اندر آگ رکھ دی، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، اس کے اندر نظر نہیں آتی ہے، کبھی درخت کو دیکھیں اس میں آگ جلتی ہے ایسے تو نظر نہیں آتی کہ اس کے اندر ایک آگ چھپی ہوئی ہے، خزانہ نہیں، لیکن جب اس کی لکڑی کو ہم جلاتے ہیں یا اس کا شعلہ اس کے نزدیک جاتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور جو اس کے اندر سے جو وجود آتا ہے وہ آگ ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ گلی سڑی ہڈیوں کو وہی پروردگار دوبارہ زندہ کر دے گا کہ جس نے سرسبز درختوں کے اندر آگ کو چھپا کے رکھا ہے۔ پھر تیسرا جواب اس مباحثے کے مطابق پروردگار عالم فرماتا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم، کہ تم کہہ دو کہ اس پروردگار نے جب زمین و آسمان کو خلق کر دیا، آسمانوں کو اس نے بنایا، زمینوں کو اس نے بنایا، تو کیا زمین اور آسمان کو جو بنا سکتا ہے وہ تمہارے جیسی مخلوق پھر نہیں زندہ کر سکتا، وہ تمہارے جیسی مخلوق کو پھر خلق نہیں کر سکتا؟ یعنی ہماری نظروں میں، دنیا کی نظروں میں آسمان اور زمین کو بنانا زیادہ مشکل ہے، انسان کو بنانا کم، یعنی زمین و آسمان تو بہت بڑے ہیں، انسان تو بہت چھوٹی چیز ہے، لیکن پروردگار جو ان کو خلق کر سکتا ہے وہ ان کو بھی خلق کر سکتا ہے۔ تو یہ 3 دلیلیں وہاں پہ قرآن میں پیش کی گئی۔ آپ جب بھی آپس میں بحث کرتے ہیں، جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی مجادلہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، کریں ضرور لیکن دلیل کے ساتھ اس کو پیش کریں، اور جب شریعت کی بات ہو تو اس میں کبھی مسخری، کبھی مذاق یا کوئی بھی ایسی روک ٹوک ذہنی یا اپنا ایک نظریہ نہیں اس میں لانا چاہیے، بلکہ یہ قرآن کا میں نے صرف آپ کو طریقہ بتایا کہ قرآن کریم کس طرح سے مجادلہ کرتا ہے۔ بلکہ ایک آدمی نے معصوم سے سوال کیا کہ کیا رسول خدا بھی مباحثہ کیا کرتے تھے؟
یعنی ان کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. کیا وہ بھی کیا کرتے تھے؟ تو معصوم فرماتے ہیں کہ تم نے آیت نہیں پڑھی سورہ نحل کی وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ لوگوں سے احسن انداز میں مباحثہ کریں. پروردگار فرما رہا بات ہم کریں گے اچھے انداز میں کریں گے تو اچھی پہنچے گی، برے انداز میں کریں گے تو بری پہنچے گی. جو آج پاکستان میں حالات ہو رہے ہیں وہ کن کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کچھ بکھرے ہوئے لوگ، کچھ جاہلا جو ممبر کو سمیٹے ہوئے ہیں اور کچھ لباس پہنے ہوئے ہیں عجیب و غریب، ان کے غلط جملوں کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں آ رہی ہیں. حتیٰ کہ انسان کو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں ہر انسان کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ وہ کئی باتوں میں تمہارے ساتھ مشترک ہے. یعنی کچھ لوگ ہیں جو تمہارے اللہ کو نہیں مانتے ہیں، تمہارے رسول کو بھی نہیں مانتے، کسی کو نہیں مانتے، بھلے جو بھی ہے انسان تو ہے، تمہارے جیسی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، تمہارے ہم جنس ہیں. مولا فرماتے ہیں ان کی بھی عزت کرو. اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن تمہارے رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تمہارے معصومین کو نہیں مانتے، لیکن وہ ایک چیز میں تو تمہارے اشتراک رکھتے ہیں. تمہارے اللہ کو تو مان رہے، جس طرح تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے وہ بھی مان رہے، ان کی اور زیادہ عزت کرو. اور مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور رسول کو بھی مانتے ہیں اور قرآن کو بھی مانتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ تین چیزوں میں اشتراک، ان کی تو اور زیادہ عزت کرو. یعنی ہر انسان کو، ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے، اور ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی عزت حد سے بڑھ کے کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ بھی ان کا مشترک ہے، ایک ہی ہے، نبی بھی ان کا ایک ہی ہے، قبلہ بھی ان کا ایک ہے، کعبہ بھی ان کا ایک ہے، قرآن بھی ان کا ایک ہے. تو پھر فرق کیا ہے؟ اب کچھ لوگ ہیں ہمارے بھائی جو صرف خلافت کے پیچھے چلے ہوئے ہیں، ہم ہیں ہم امامت کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. وہ خلفاء کو مانتے ہیں، ہم معصومین کو مانتے ہیں، ہم اماموں کو مانتے ہیں. جھگڑا تو ان کے درمیان بھی پایا جاتا ہے. وہ تو رسالت کو کچھ لوگ تو کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، رسول ہمارے جیسا نبی ہے، نعوذ باللہ رسول مر گئے، ختم ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بھی تو کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں نبی نور ہے، ہم تو نبی کو نور بھی مانتے ہیں، نبی کو معصوم بھی مانتے ہیں، اور نبی کو کی نبوت 40 سال اعلان نبوت بعد میں ہوا ہے. ہم تو نبی کو جب عرش پہ تھے تب بھی نبی مان رہے تھے، جب وہ زمین پر تھے تب بھی ان کو نبی مان رہے تھے، اعلان نبوت ہوا تب بھی نبی مان رہے ہیں، اور قیامت تک ہم ان کو نبی مانتے رہیں گے، معصوم بھی مانتے رہیں گے، نور بھی مانتے رہیں گے، اور رحمت للعالمین بھی مانتے رہیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب ٹائم کی قلت اور ٹائم ہمارا ہو گیا تقریباً، بس امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت، یعنی امام علیہ السلام کی سیرت کے بس ایک آدھ پوائنٹ بڑے مختصر. مولا علی علیہ السلام کا نام علی رکھا اور ان کے پوتے کا نام بھی علی رکھا، علی ابن الحسین. نام مشترک ہے، صفات بھی بہت ساری مشترک ہے. مولا علی علیہ السلام جتنے بڑے صابر تھے، اگر دیکھیں تو امام زین العابدین نے اس سے بھی بڑا صبر کیا. یعنی دادا بھی صابر تھا اور پوتا اس سے بھی بڑھ کے صابر نکلا. دادا بھی شجاع تھا، پوتا بھی شجاع. دادا کی عبادت کے بارے میں مشہور تھا کہ مولا علی علیہ السلام کو اگر تیر لگ جاتا تو وہ کہتے تھے کہ جب آپ سجدے میں ہو پروردگار کے سامنے اس وقت آپ تیر کھینچ لیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے کہ امام علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو امام کا رنگ زرد ہو جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا، یہ نہ ہو جاتا جیسے ان کی جان نکلنے والی ہے. کسی نے سوال کیا مولا آپ وضو کرتے ہوئے آپ کا رنگ اس طرح پیلا زرد کیوں ہو جاتا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے نیت کی ہے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے کی، اور میں تھوڑی دیر کے بعد اس رب جلیل کی بارگاہ میں پیش ہونے والا ہوں. اس لیے میں اس رب جلیل کی بارگاہ میں پیش ہونے سے پہلے اس کے خوف سے میرا رنگ سرد ہو جاتا، میں تھرتھرانے لگ جاتا ہوں. اور امام کی عبادت کے بارے میں روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی پیشانی مبارک پہ تو سجدوں کے داغ تھے ہی، کیونکہ آپ کو سید الساجدین کہا گیا ہے. آپ کی ناک جو ہے، میں نے خود روایت میں پڑھا، آپ کی ناک جو ہے وہ ہمیشہ زخمی رہتی تھی. یعنی پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کر کر کے مستحب ہے ناک کو آپ اگر نیچے لگائیں. یعنی جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض علماء یا بعض جو بڑے عابد قسم کے دینی لوگ ہوتے ہیں وہ نماز جب پڑھتے ہیں وہ 2 سجدے گاہیں رکھتے ہیں. ایک سجدہ گاہ جو ہے
ایک خاک شفا جو ہے وہ ماتھے کے نیچے آتی ہے اور دوسری ناک کے نیچے آتی ہے، یعنی اس سے واجب تو پورا ہوتا ہے، ساتھ میں مستحب بھی پورا ہوتا ہے، ثواب بھی انسان کو بہت ملتا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی ناک جو تھی وہ ہمیشہ زخمی رہتی تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک جب آپ نماز پڑھتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید علی زین العابدین کی روح پرواز کر گئی ہے، یہ حالت ہوتی تھی۔ بلکہ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں گھر کو آگ لگ گئی، لوگ بلا رہے ہیں مولا آپ کا گھر جل رہا ہے، آپ کے گھر کو آگ لگ گئی ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ سن ہی نہیں رہے، آپ کو بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ آخر کون سی چیز ہے جس نے آپ کو ہر چیز سے اس طرح سے مبرہ کر رکھا تھا، ہر چیز سے اس طرح سے استثناء کر رکھا تھا کہ آپ کو آواز تک سنائی نہیں دے رہی، آپ کو آگ تک نظر نہیں آ رہی۔ جب آپ نے نماز تمام کی تو لوگوں نے کہا مولا آگ لگ گئی تھی اور گھر جلا جا رہا تھا تو آپ نے نماز کو تمام نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں رب قہار کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور میں اس کی بارگاہ میں پیش ہو چکا ہوں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا دماغ، جسم یا میری کوئی حص جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ سے باہر آ جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ علی زین العابدین کے ماننے والے ہیں، آپ سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، عبادتوں کو طول دیں، اپنی عبادتوں کو طول دیں، قرآن پڑھیں، دعائیں پڑھیں، سجدے دیں، نمازیں پڑھیں اور نمازوں کے ساتھ مستحبات کو ادا کریں۔ ایسے صرف نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ایک آدمی دوڑتا آئے اور 2 منٹ میں 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ میں وہ کہیں حدیث رسول کے مطابق قوے والی عبادت تو نہیں کر رہا ہوں کہ بس چونچ مار رہا ہوں اٹھ رہا ہوں، چونچ مار رہا ہوں اٹھ رہا ہوں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ علی والے ہیں، آپ سید الساجدین کے ماننے والے ہیں، آپ اپنی عبادتوں کو طول دیں، آپ اپنے سجدوں کو طول دیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا حج کا واقعہ آپ سب نے سنا ہوا، میں بس ایک پوائنٹ لیتا ہوں اس میں سے، مولا کے بہت پیارے اور بہت خوبصورت جو جملے ہیں میں ان کو نقل کر دوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیے اور اس کے بعد بس میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب حج بیت اللہ پہ جا رہے ہیں تو امام علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں، سن میں بہت چھوٹے ہیں، شہزادے جا رہے ہیں۔ راوی روایت کرتا ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو تحریر فرمایا ہے، اور راوی ہیں ابراہیم بن ادھم۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا ایک شہزادے کو جنگل بیابان میں، اکیلا شہزادہ ہے اور ان کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے اور چیز بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ سواری موجود ہے۔ کہتے ہیں میں پریشان ہو کے قریب گیا، میں نے کہا شہزادے آپ کون ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا میں حج بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں تنہا ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ کا زادی راہ کہاں پر ہے، آپ کی سواری کہاں پر ہے؟ اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زادی تقویٰ، میرا جو سامان ہے نا رستے کا وہ تقوی الہی ہے، وہ محبت الہی ہے، ورحلتی رجلین، اور میری جو سواری ہے وہ میری ٹانگیں ہیں، میں اپنی ٹانگوں پر سفر کرتا ہوں، یہ میری سواری ہے۔ وقصدی مولائی، میرا رب جو ہے وہ میری ڈیسٹینیشن ہے، میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے مولا کے پاس جا رہا ہوں۔ زاد راہ تقویٰ ہے، سواری میرے پاس میری ٹانگیں ہیں، اور میں جہاں جا رہا ہوں میرا وارث اور میرا آقا وہی میرا مولا ہے جس کے پاس میں جا رہا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے ابراہیم بن ادھم کہ میں نے پھر سوال کیا مولا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کیسے کھانا کھائیں، آپ کیسے اتنا لمبا سفر کریں گے؟ تو معصوم فرماتے ہیں چھوٹا سا سن ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ کبھی خواہ ابھی تک امامت کے عہدے پر فائز ہو یا نہ ہو، یہ ہمارا شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، ہم رسالت کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھتے ہیں، لیکن رسول کا امام جو ہوتا ہے وہ رسول کا غلام ہوتا ہے، اور وہ مولا امیر المؤمنین نے فرما دیا انا عبد من عبید محمد۔ یہ تو ہم پہ ویسے الزام تراشیاں کی جاتی ہیں، باقی جس طرح سے نظریہ اور عقیدہ توحید و رسالت شیعہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو سامنے آگے بیان کرے۔ توحید کبھی کوئی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، کبھی اس کے بازو لگا دیتا ہے، کبھی جہنم میں نعوذ باللہ من ذالک خدا کا پاؤں رکھوا دیتے ہیں۔
ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. ہم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. اور امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے، آپ جس کے گھر میں جا رہے ہیں تو کیا آپ کسی کے گھر جاتے ہوئے کھانا اپنا ساتھ میں لے جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. معصوم فرماتے ہیں میں جس کا مہمان بننے جا رہا ہوں، میں جس کے گھر میں جا رہا ہوں، میرے کھانے کا وہی بندوبست کرے گا. اسے کہتے ہیں توکل. یہ معصوم ہمیں بھی سکھا رہے ہیں توکل علی اللہ، یعنی اللہ پہ توکل کرنے والا. یعنی یہ ہے پروردگار عالم پہ جب آپ کا ذہنی، جسمانی، روحانی بھروسہ ہوتا ہے تب انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ معصوم ہمیں سکھلا رہے. یہ ابراہیم بن ادم بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت سفید کپڑوں والا جوان آ کے انہیں بغل گیر ہو گیا. کہا میں اور پریشان ہوا اور میں نے ان سے پوچھا شہزادے اب یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت خضر علیہ السلام. کہا یہ کیا کرنے آئے؟ کہا ہر روز ہماری زیارت کو اللہ کے نبی آیا کرتے ہیں اور وہ ہماری ملاقات کر رہے ہیں. تو امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ سارے فرامین، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن وقت کی قلت اور نماز کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس لیے بس میں چند جملے مصائب کے. معصوم سب ہیں، مصیبتیں بھی سب نے دیکھی ہیں، لیکن زین العابدین کی مصیبت ایسی ہے نا جس کو سن کے معصومین بھی تڑپ جاتے. آپ نے کربلا کا میدان دیکھا، آپ نے کربلا کے بارے میں سارے مصائب سنے. حالت کیا ہے کہ علی اکبر جب زین العابدین سے ملنے آئے تو مولا علی اکبر کو وداع کرنے کے لیے، بیمار تو اٹھ نہیں سکتے تھے، جب امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں کہ بھائی اکبر تم نہ جاؤ کیونکہ تمہارے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. بابا تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تمہارے جانے سے میرے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. علی اکبر میں چلا جاتا ہوں، مجھے تلوار دو. کہا بھائی نہیں، تمہارا سفر بہت مشکل ہے، تمہارا امتحان بہت بڑا ہے. میں مرد ہوں، بنی ہاشم کا ہوں، بہادر خاندان قبیلے سے ہوں، میں لڑوں گا، شہادت ہمارا ورثہ ہے، میں وہ لوں گا، اپنے بابا پہ اپنی جان کو نثار کروں گا. لیکن بھائی زین العابدین گلیوں بازاروں میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو بے پردہ نہیں لے جا کے سکتا، میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، تمہارا امتحان بہت مشکل ہے. علی اکبر جیسا جوان بھی یہ امتحان نہیں دے سکتا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا میں علی اکبر کا لاشا دیکھا، علی اصغر کا لاشا دیکھا، عزیز و اقارب کو ذبح ہوتے دیکھا. یہ سارے مناظر اس بیمار کربلا نے بیماری کی حالت میں دیکھے. اور جب کربلا سے چلنے لگے تو حالت کیا ہے کہ بیماری کی حالت میں ہے. آپ بیمار ہیں، آپ کے ہاتھ ایک ہی رسی میں تمام اہل بیت رسول بندھے ہوئے ہیں. کبھی بہن کا جلا ہوا کرتا دیکھ رہے ہیں آپ، کبھی اس کو لگتے تماچے دیکھ رہے ہیں. بلکہ ایک منظر ایسا امام زین العابدین علیہ السلام نے کئی مناظر ایسے دیکھے کہ ایک بار جب آپ شام میں پہنچے، ایک بار رستے میں جب آپ کا قافلہ رستے میں تھا تو حالت کیا ہوئی کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا پانی طلب کرنے کے لیے دوڑ رہی تھی. آپ کو بہت پیاس لگی تھی اور بخار کا حالت تھی، بیمار تھی آپ. اور آپ نے جب آپ لائن میں لگیں تو یہ ملعون کیا کرتے تھے کہ مشکیزہ لے کر ایک لائن میں بچوں کو تھوڑا تھوڑا پانی دیتے تھے. یہ ملعون کیسے کہتا ہے، پانی دیتا ہے دوسرے بچوں کو. جناب سکینہ کی جب باری آتی ہے تو یہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے دوسری طرف، بی بی وہاں سے چل کے دوسری طرف آتی ہے. یہ آدمی بعد پھر وہاں سے اپنے چہرے کو موڑ لیتا ہے اور آخر پر جو پانی بچتا ہے نا وہ یہ زمین پہ پھینک دیتا ہے. اور بی بی سکینہ روتی ہے، ماتم کرتی ہے اور ایک سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے ایک جھاڑی کا، ایک چھوٹے درخت کا آسرا لے کے آپ بیٹھ جاتی. جب لائن دیکھتا ہے کہ بی بی وہاں بیٹھی ہے تو یہ کہتا ہے قافلے کو چلاؤ، قافلے کو چلاؤ. یہ قافلے کو رحل کر دیتا ہے، قافلے کو وہاں سے چلا لیتا ہے. جب سیدہ کی آنکھ کھلتی ہے اور وہاں جناب سیدہ زینب القبرا دیکھتی ہیں، کہتی بیٹا زین العابدین مجھے میرے بھائی کی نشانی نظر نہیں آ رہی، مجھے میری سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے. اور امام زین العابدین نے کہا لیکن قافلے کو روکو، میری بہن کہیں رہ گئی ہے. اب قافلے کو روکا گیا، یعنی یہ مناظر امام نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. اب قافلے کو جب روکا گیا اور یہ لائن آگے آگے ہے، ہاتھ میں اس کا تازیانہ ہے، وہاں سیدہ کی کیا حالت ہے، آنکھ کھلی ہے، صحرا ہے، کوئی نہیں ایسا آس پاس میں.
اور جناب سیدہ رو رو کر اپنے جلے ہوئے دامن کو پکڑ کر کہتی ہیں دادا علی میں صحراؤں میں اکیلی ہوں، دادا میری پیاس بجھانے والا کوئی نہیں ہے، میرا بابا مارا گیا، کہ اے شاہ نجف کہاں ہو؟ آپ کی پوتی صحراؤں میں اکیلی بھٹک رہی ہے۔ اتنے میں یہ لہین آگے بڑھا، ہاتھ میں تازیانہ ہے اور یہ تازیانہ لے کر جناب سیدہ پہ ظلم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہم سیدہ سہم گئی، ہاتھ مانگ لیے۔ اتنے میں سید سجاد برآمد ہوئے۔ سجاد کہتے میری بہن پہ ظلم مت کرنا، میری بہن تیرے تماچوں کی ڈری ہوئی ہے، اس نے بابا کا پہ ظلم ہوتے دیکھے ہیں۔ اب اس لائن نے وہ تازیانہ بیمار کربلا پہ ظلم شروع کیا۔ یہی بیمار کربلا جب شام میں پہنچے ہیں، حالت کیا ہے؟ اب یہ قافلہ سوک حمیدیہ سوک شام کے باہر اس کو بٹھا دیے گیا، باب السعد پہ بٹھا دیا گیا۔ حالت کیا ہے؟ بیمار کربلا دیکھ رہے، پھوپھی زینب بیٹھتی زمین پر بیٹھ گئی، کہتے ہیں پھوپھی اماں اب قافلہ اٹھنے والا ہے، آپ تھک گئی ہیں۔ تو جناب زینب کہتی ہے سجاد میں جب سے شام میں داخل ہوئی ہوں، حالت کیا ہے؟ کبھی ایک طرف سے پتھر مارتے ہیں، میں دائیں طرف ٹکراتی ہوں، کبھی یہاں سے پتھر مارتے ہیں، میں بائیں طرف ٹکراتی ہوں۔ کہتی ہے سجاد میری کوہنیاں زخمی ہو گئی، سجاد میری کوہنیوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، میں نے اولاد کا غم دیکھا، بھائیوں کا غم دیکھا، سید سجاد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا رہا۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا، خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرما۔ یا اللہ ہماری اس امام بارگاہ امامیہ شاہ نجف پیرس کو دن دگنی رات چگنی برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ تمام عالم انسانیت کو، تمام مسلمانوں کو، مومنین کو اور تمام انسانوں کو اس کرونا مرض کی وبا سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق اور پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا، تجھے سید الساجدین کا واسطہ ہماری جو مومنین و مومنات گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے یا کسی بھی پریشانی میں گھرے ہیں، خدایا سید الساجدین کے صبروں کا تجھے واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقہ سے شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص نسیم بھائی کی والدہ اور ان کی بہن وہ بیمار ہیں، مالک تجھے بیمار کربلا کی بیماریوں کا واسطہ، سیدہ زینب الکبریٰ کے سفروں کا واسطہ، ان کی والدہ کو، نسیم بھائی کی والدہ اور ان کی ہمشیرہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ نسیم بھائی کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما، اور دیگر حاضرین جو یہاں پہ موجود ہیں تمام کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما۔ اور کفایت نقوی صاحب بیمار ہیں، ان کے زخم ہیں پاؤں پہ، پروردگار تجھے واسطہ سید سجاد کی بیڑیوں کے زخموں کا، خدایا ان کے زخموں کو جلد از جلد شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ تجھے محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، خدایا ہم سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھا۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، زیارات محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، حاضرین کے تمام کے مرحومین و مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس امام بارگاہ کو آباد کرنے کے لیے، اس کے پروردگار اس کے تمام لوازمات کو پورے کرنے کے لیے ہمیں دن رات کوشش کرنے کی اور کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ کام کر رہے ہیں خدایا انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام خدا بے اولاد مومنین کو اولاد نورینہ عطا فرما، صاحب اولادوں کی اولاد کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم مسلمانوں کو تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ آل محمد کے صدقہ میں ہمیں قرآن و اہل بیت کے ساتھ تمسک رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دنیا میں محبت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، موت کے وقت قبر میں اور یوم القیامہ شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرما، اور ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والسلام علیکم۔